أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. افمن کیا پس جس شرح اللہ نے کھول دیا صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے فہو تو وہ اعلیٰ پر نور من رب ہی اپنے رب کی طرف سے فویل سو خرابی للقاسیتی ان کے لیے سخت قلوب ہوں ان کے دل میں ان سے ذکر اللہ کی یاد اولئک یہی لوگ فی میں ضلال گمراہی مبین کلی بلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے دین اسلام کے واسطے سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کی طرف سے سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے وہ پڑے پھرتے ہیں بھٹکتے سری یعنی دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں. ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا نہ اسے اسلام کے حق میں کچھ شک و شبہ ہے نہ احکام اسلام کی تسلیم سے انقباض. حق تعالیٰ نے اس کو توفیق و بصیرت کی ایک عجیب روشنی عطا فرمائی جس کے اجالے میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پر اڑا چلا جا رہا ہے. دوسرا وہ بدبخت جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے نہ خیر کا کوئی قطرہ اس کے اندر گھسے کبھی خدا کی یاد کی توفیق نہ ہو یوں ہی اوہام و اغوا اور رسوم و تقلید آبا کی اندھیروں میں بھٹکتا پھرے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نزل نازل کیا احسن الحدیث بہترین کلام کتاباً ایک کتاب متشابہاً ملتی جلتی آیات والی مثانیہ دہرائی گئی تقشعر بال کڑے ہو جاتے ہیں منہ اس سے جلود جلدیں الذین جو لوگ یخشون وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنا رب ثم پھر تلین نرم ہو جاتی ہیں جلودہم ان کی جلدیں وقلوبہم اور ان کے دل الی طرف ذکر اللہ کی یاد ذالک یہ ہدی اللہ اللہ کی ہدایت یہدی بہ ہدایت دیتا ہے اس سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے من اور جو جس یضلل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ ہما تو نہیں لہو اس کے لیے من ہاد کوئی ہدایت دینے والا. اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب آپس میں ملتی دہرائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان کے لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر. یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بلائے. اللہ اس کو کوئی نہیں سمجھانے والا
یعنی دنیا میں کوئی بات اس کتاب کی باتوں سے بہتر نہیں، یعنی صحیح، صادق، مضبوط، نافع، معقول اور فصیح بلیغ ہونے میں کوئی آیت کم نہیں، ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے، مضامین میں کوئی اختلاف و تعارض نہیں، بلکہ بہت سی آیات کے مضامین ایسے متشابہ واقع ہوئے ہیں کہ ایک آیت کو دوسرے کی طرف لوٹانے سے صحیح تفسیر معلوم ہو جاتی ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضاً، اور مثانی یعنی دہرائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی احکام اور مواعظ و قصص کو مختلف پیرایوں میں دہرایا گیا ہے تاکہ اچھی طرح دل نشین ہو جائیں۔ نیز تلاوت میں بار بار آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اور بعض علماء نے متشابہ و مثانی کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض آیات میں ایک ہی طرح کے مضمون کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے، وہ متشابہ ہوئیں، اور بعض جگہ ایک نوعیت کے مضمون کے ساتھ دوسرے جگہ جملے میں اس کے مقابل کی نوعیت کا مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً ان الابرار لفی نعیم، آیت نمبر 13، ان الفجار لفی جحیم، 14، سورت نمبر 82 سورت الانفطار، آیت نمبر 13، یا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آیت نمبر 49، وانا عذابی هو العذاب العلیم، 50، سورت نمبر 15 سورت الحجر، آیت نمبر 49، یا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ایسی آیات کو مثانی کہیں گے کہ ان میں دو مختلف قسم کے مضمون بیان ہوئے، یعنی کتاب اللہ سن کر اللہ کے خوف اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوف اور ریت کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب اور ظاہر و باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ حال اقوائے کاملین کا ہوا۔ اگر کبھی ضعفاء و ناقصین پر دوسرے قوم کی قسم کی کیفیات و احوال طاری ہو جائیں، مثلا غشی یا صاعقہ وغیرہ، تو اس کی نفی آیت سے نہیں ہوتی اور نہ ان کی تفصیل ان پر لازم آتی ہے، بلکہ اس طرح از خود رفتہ اور بے قابو ہو جانا عموماً وارد کی قوت اور مورد کے ذوف کی دلیل ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کے بعض احوال کا طاری ہونا مصرح ہے، واللہ عالم، مصرح ہے، واللہ عالم، یعنی جس کے لیے حکمت الہی مقتضی ہو، اس طرح کامیابی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور اس شان سے منزل مقصود کی طرف لے چلتے ہیں، اور جس کو سوء استعداد کی وجہ سے خدا تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ دے، آگے کون ہے جو اس کی دستگیری کر سکے؟ افمن یتقی بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، افمن کیا پاس جو یتقی بچاتا ہے بوجہی اپنا چہرہ سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامت قیامت کے دن، وقیل اور کہا جائے گا للظالمین ظالموں کو ذوقوا تم چکھو ما جو کنتم تکسبون تم کماتے کرتے تھے، بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنا منہ پر برا عذاب دن قیامت کے، اور کہے گا بے انصافوں کو چکھو جو تم کماتے تھے۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب سامنے سے کوئی حملہ ہو تو ہاتھوں پر روکتا ہے، لیکن محشر میں ظالموں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے عذاب کی تھپیڑیں سیدھی منہ پر پڑیں گی۔ تو ایسا شخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس کام کا مزہ چکھ جو دنیا میں کیے تھے، کیا اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے آخرت میں کوئی تکلیف و گزند پہنچنے کا اندیشہ نہیں، اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، کذب جھٹلایا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے، فاتاہم ان پر آ گیا العذاب عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون انہیں خیال نہ تھا، جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے، پھر پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو خیال بھی نہ تھا۔ فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فذاقهم پس چکھایا انہیں اللہ الخزي رسوائی فی میں الحیات زندگی الدنیا دنیا، والعذاب اور البتہ عذاب الآخرت آخرت اکبر بہت ہی بڑا، لو کاش کانوا یعلمون وہ جانتے ہوتے، پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی، یعنی بہت قومیں تکذیب انبیاء کی بدولت دنیا
میں ہلاک اور رسوا کی جا چکی ہیں، اور آخرت کا اشد عذاب جوں کا توں رہا، تو کیا موجودہ مکذبین مطمئن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا؟ ہاں سمجھ ہوتی تو کچھ فکر کرتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور تحقیق ہم نے بیان کی، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی میں هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، من کل ہر قسم کی، مثل مثال، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت پکڑیں، اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثل تاکہ ہو دھیان کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی عربی غیر ذی عوج کسی کجی کے بغیر، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگاری اختیار کریں۔ قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کجی نہیں، تاکہ وہ بچ کر چلیں، یعنی ان کا نہ سمجھنا اپنی غفلت اور حماقت سے ہے۔ قرآن کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، قرآن تو بات بات کو مثالوں اور دلیلوں سے سمجھاتا ہے تاکہ لوگ ان میں دھیان کر کے اپنی عاقبت درست کریں۔ قرآن ایک صاف عربی زبان کی کتاب ہے جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان تھی۔ اس میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں، سیدھی اور صاف باتیں ہیں جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ کسی طرح کا اختلال اور کجی اس کے مضامین یا عبارت میں نہیں۔ جن باتوں کو منوانا چاہتا ہے نہ ان کا ماننا مشکل، اور جن چیزوں پر عمل کرانا چاہتا ہے نہ ان پر عمل کرنا محال۔ غرض یہ ہے کہ لوگ بسہولت اس سے مستفید ہوں، اعتقادی و عملی غلطیوں سے بچ کر چلیں، اور ساتھ ساتھ نصیحتیں سن کر اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجل ایک آدمی، فیہ اس میں، شرکاء کئی شریک، متشاکسون آپس میں ضدی، ورجلا اور ایک آدمی، سلما سالم خالص، لرجل ایک آدمی، حل کیا، یستویان دونوں کی برابری ہے، مثلا مثال، حالت، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ اکثروں ان میں اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے بتلائی ایک مثل، ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہیں کئی ضدی، اور ایک مرد ہے پورا، ایک شخص کا کیا برابر ہوتی ہیں دونوں مثل؟ سب خوبی اللہ کے لیے ہے، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کئی حصہ دار ایک غلامی یا نوکر میں شریک ہیں، اور ہر حصہ دار اتفاق سے کج، حلق، بے مربوط اور سخت ضدی واقع ہوا ہے۔ چاہتا ہے کہ غلام تنہا اس کے کام میں لگا رہے، دوسرے شرکاء سے سروکار نہ رکھے۔ اس کھینچ تان میں ظاہر ہے غلام سخت پریشان اور پراگندہ دل ہوگا، برخلاف اس کے جو غلام پورا ایک کا ہو۔ اسے ایک طرح کی یکسوئی و اطمینانیت حاصل ہوگی، اور کئی آقاؤں کو خوش رکھنے کی کشمکش میں گرفتار نہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کتنے ہی جھوٹے معبودوں کو خوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے برخلاف معاہد کی کل توجہات و خیالات اور دعا و دوش کہ ایک مرکز ہے، وہ پوری دل جمی کے ساتھ اس کے خوش رکھنے کی فکر میں ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کی خوشنودی کے بعد کسی کی خوشنودی کی ضرورت نہیں۔ اکثر مفسرین نے اس مثال کی تقریر اسی طرح کی ہے، مگر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غلام جو کئی کا ہو، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر نہ لے، اور ایک غلام سارا ایک کا ہو، وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے۔ یہ مثال ہے ان کی جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں، یعنی سب خوبی اللہ کے لیے ہے۔ کیسے اعلیٰ مطالب و حقائق کو کیسی صاف و دل نشین مثال و شواہد سے سمجھا دیتا ہے، مگر اس پر بھی بہت بد نصیب ایسے ہیں جو ان واضح مثالوں کے سمجھنے کی توفیق نہیں پاتے۔ انک میت و انہم میتون، انک بے شک تم، میتون مرنے والے، انہم اور بے شک وہ، میتون مرنے والے، بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ثم پھر انکم بے شک تم، یوم القیامت قیامت کے دن، عند پاس ربکم اپنا رب، تختصمون تم جھگڑو گے، پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے، یعنی جیسے مشرک اور موحد میں جو اختلاف ہے اس کا اثر قیامت کے دن اعلیٰ رؤوس الاشہاد ظاہر ہوگا، جس وقت پیغمبر اور امتی سب اکٹھے کیے جائیں گے اور کفار انبیاء اور مومنین کے مقابلے میں جھگڑے اور حجتیں نکالیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں
کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا، پھر فرشتوں کی گواہی اور زمین و آسمان کے ہاتھ کی گواہی سے ثابت ہوگا کہ اس ادعا میں جھوٹے ہیں۔ اسی طرح دوسرے تمام جھگڑوں کا فیصلہ بھی اس دن پروردگار کے سامنے ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ لفظ احتسام کو عام رکھا جائے تاکہ احادیث و آثار کے خلاف نہ ہو۔